اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو توحید کی کچھ اور باتیں بتاؤں گا جو توحید کے اندر آتی ہیں۔ توحید کے بارے میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کو اچھی طرح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو آج توحید کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا میں نے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سوال آ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب ہے خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ اب ایک اور سوال آ رہا ہے کہ لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو جیسے خالق، رازق وغیرہ کہتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب آ رہا ہے، اس کا جواب ہے لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ صفاتی نام کے کیا معنی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ۔ جو نام اس کی صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے کہ ایک شخص کا نام جمیل ہے، جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید کو بھی حفظ یاد کیا، اور ان کی صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے اور عالم، منشی، حافظ صفاتی نام کہلائے گا، کیونکہ اس کی علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید جان ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اس طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ تو جیسے کسی کا نام ابو بکر ہوتا ہے، کسی کا نام عثمان ہوتا ہے، کسی کا نام داود ہوتا ہے، کسی کا نام عتیق الرحمن ہوتا ہے، کسی کا نام شفیق الرحمن ہوتا ہے۔ اب جیسے عثمان نے کوئی ڈگری حاصل کر لی، میٹرک کر دی، یا اس کے بعد کوئی ڈپلومہ کر دیا، یا ڈاکٹری کا ڈپلومہ کر دیا، اس کے بعد وہ آ جاتا ہے اس کا صفتی نام۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جب ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ اس کا کون سا نام آ جاتا ہے؟ صفاتی نام آ جاتا ہے۔ وہ صفاتی نام سے اس کو ڈاکٹر عثمان، ذاتی نام تو عثمان رہ گیا، اور جو صفاتی نام ہے اس کا ڈاکٹر آ گیا، ڈاکٹر عثمان۔ اب سوال آ رہا ہے، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو اللہ لفظ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام یعنی ایک کم 100 نام ہیں۔ لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں؟ اب اللہ اس ذات خدا تعالیٰ کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہیں۔ اب سوال آ رہا ہے واجب الوجود کے کیا معنی ہیں؟ جواب،
واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں یا ایسی موجود شے کو کہتے ہیں جس کا موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو اور اس کا عدم نیستی محال ہو۔ جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا ہوگی اور کسی وقت اس کی نیستی نہ ہو سکے گی۔ وہ خود بخود موجود ہوگا، کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو اور وہ وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ پس اسلامی تعلیم کے مطابق اللہ تعالی واجب الوجود ہے، اس کے سوا عالم کو کوئی چیز واجب الوجود نہیں۔ صفات کمالیہ کا کیا معنی ہے؟ جواب: خدا تعالی چونکہ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود کا اپنا ذات میں کامل ہونا ضروری ہے، تو اس کمال ذاتی کے لیے جن جن صفتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے وہ سب اس کے لیے ثابت ہیں، انہی صفتوں کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ سوال: جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسی شے کو قدیم کہتے ہیں۔ خدا تعالی کے سوا اور کیا چیز قدیم ہے؟ خدا تعالی اور اس کی تمام صفات قدیم ہے، ان کے سوا کوئی چیز قدیم نہیں۔ اب سوال آ رہا ہے، جب خدا تعالی کے سوا کوئی اور چیز ہمیشہ سے موجود نہیں تھی تو خدا تعالی نے آسمان و زمین اور تمام چیزیں کیسے بنائی؟ جواب: خدا تعالی نے تمام عالم کو اپنے حکم اور اپنے تمام عالم کو مطلب کہ تمام دنیا جہان، مطلب زمین، آسمان، پہاڑ، اس کے اندر مخلوق، جتنا بھی فرشتے، جن، جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالی نے اپنے حکم اور اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ ایسے عالم کے بنانے اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ اگر خدا تعالی بھی عالم کو پیدا کرنے میں کسی چیز کا محتاج ہوتا تو واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ خدا تعالی واجب الوجود ہے اور واجب الوجود اپنے کسی کام میں کسی دوسرے شخص یا دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب سوال ہے، خدا تعالی کی صفات کمالیہ کیا ہیں؟ جواب: وحدت، قدم یا واجب الوجود، حیات، قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، خلق، تکوین وغیرہ، اور بھی ہیں بہت ساری، وہ آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ صفت وحدت کے کیا معنی ہے؟ وحدت کے معنی ایک ہونا۔ یہ خدا تعالی کی صفت ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک اور صفات میں بھی یکتا، اور توحید کے معنی خدا کو ایک سمجھنا، اسے ایک ہونے کا یقین اور اقرار کرنا، اس کے ایک ہونے کا یقین اور اقرار کرنا۔ اب سوال آ رہا ہے، صفت قدم اور واجب الوجود کے کیا معنی ہے؟ قدم کے معنی قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، اور واجب الوجود کے معنی واجب الوجود ہونا۔ واجب الوجود کے معنی تم پڑھ چکے ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں یا ایسی موجود شے کو کہتے ہیں جس کا موجود ہو یعنی ضروری نیست محال نہ ہو، وہ کسی شے کے بنانے میں کسی چیز کا محتاج نہ ہو، اسے واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، ازلی بدلی کے کیا معنی ہیں؟ ازلی اور ابدی کے کیا معنی ہیں؟ جواب: جس چیز کی ابتدا نہ ہو یعنی ہمیشہ سے ہو اسے ازلی کہتے ہیں، اور جس چیز کی انتہا نہ ہو یعنی ہمیشہ رہے
اسے ابدی کہتے ہیں۔ پس خدا تعالی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اور یہی معنی قدیم ہونے کے ہیں۔ اب سوال آ رہا ہے، حیات کے کیا معنی ہیں؟ جواب، حیات کے معنی زندگی ہے، یعنی خدا تعالی زندہ ہے اور زندگی کی صفت اس کے لیے ثابت ہے۔ صفت قدرت کے کیا معنی ہیں؟ جواب، قدرت کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی عالم کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے اور پھر فنا کرنے اور پھر موجود کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی نے پوری دنیا کو پیدا کیا، تمام جہان کو پیدا کیا، زمین، آسمان، فرشتے، جن، انسان، جانور، پرندے، حتیٰ کہ چونٹیاں، اللہ پاک نے بہت کچھ بنایا ہے۔ اگر ہم اس کو گننے بیٹھ جائیں، اللہ پاک کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جائیں، قرآن مجید میں آتا ہے اگر پورا سمندر سیاہی بنا دیا جائے اور زمین اور آسمان کا قلم بنا دیا جائے تو وہ ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ختم ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بنانے پر بھی قادر ہے، اس چیز کو فنا کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس کو دوبارہ موجود کرنے میں بھی قادر ہے، دوبارہ بنا بھی سکتا ہے۔ اب اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی، ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں اللہ پاک اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد پھر اٹھنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، نیک عمل کرو گے تو جنت پاؤ گے، اللہ نہ کرے اگر کوئی برے اعمال کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، اللہ پاک نے ایمان والے جو لوگ ہوں گے وہ جنت میں ضرور جائیں گے، جو زیادہ گناہ کریں گے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم سے پھیرا لگا کر آئیں گے، پاک صاف ہو کر آئیں گے۔ دیکھو اللہ پاک نے اتنا بڑا شرف حاصل کیا ہے، اتنی بڑی دولت حاصل کی ہے، تو ہمیں اس دین کو سیکھنا چاہیے، اس دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صفت علم کے کیا معنی ہیں؟ اب جواب ہے اس کا ہے، علم کے معنی جانا، یعنی جاننا، یعنی خدا تعالی تمام چیزوں کا علم جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی یا بڑی نکلی ہوئی نہیں ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے علم سے نہیں نکلی ہوئی، حتیٰ کہ چونٹی اگر اندھیری رات میں بھی چلے نا اس کے پاؤں کی چلن بھی اللہ پاک جانتے ہیں، پاؤں کی چال کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں، چونٹی کو بنایا ہی اللہ پاک نے ہے۔ ذرہ ذرہ اس کے علم ہے، اس کے علم میں ہے، ہر چیز اس کے وجود سے پہلے اور عدم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے، ہر چیز کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی، وہ کیا ہوگا، اس کا کیا کرنا ہے، اس کا اللہ پاک خوب جانتا ہے۔ اندھیری رات میں کالی چونٹی کے چلنے میں اس کے پاؤں کی حرکت کو بھی بخوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں خدا تعالیٰ کے علم میں سب روشن ہے۔ علم غیب خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے، علم غیب خدا تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ ارادہ کے کیا معنی ہے؟ ارادہ کے معنی اپنے اختیار سے کام کرنا، یعنی خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے معدوم نیست کرتا ہے۔
دنیا کی تمام باتیں اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہے۔ علم کی کوئی چیز اس کے اختیار اور ارادے سے باہر نہیں، وہ کسی کام میں مجبور نہیں۔ صرف سمع اور بصر کی کیا مراد ہے؟ سمع کے معنی سننا، بصر کے معنی دیکھنا، یعنی خدا تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں، اور نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے۔ ہلکی سے ہلکی آواز کو سنتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک، دور، اندھیر اور اجالے کا کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، دیر اندھیر۔ اللہ تعالیٰ کے اس کے سوا اس کے اندر کوئی بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ رب ہے، اس نے تمام دنیا کو پیدا کیا۔ اب صفت کمال کے کیا معنی ہے؟ جواب: کمال کے معنی بولنا، بات کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کی زبان، اب سوال آ رہا ہے، اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں ہے تو وہ بات کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، اب پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ سوال آتا تھا کہ انسان کو اس چیز کا کیسے پتہ چلا؟ اول تو انسان کی عقل، بشرطِ صحیح ہو۔ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا، اول تو انسان کی عقل بشرطِ صحیح استعمال کرتی ہوں۔ صحیح عقل استعمال کرے تو سب بتاتی ہیں، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ صبح ہونا، یہ شام ہونا، سورج آنا، سورج کا طلوع ہونا، چاند نکلنا، چاند کا طلوع ہونا، یہ ستارے، یہ روزی رزق کا نظام، یہ سب باتیں بتاتی ہیں۔ پھر پیغمبر آئے، پھر صحابہ آئے، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر یہ چیز سونپی ہے، ہم سب کو دین سکھائیں، دین پر بلائیں، ہر شخص جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال آ رہا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں تو وہ بات کیسے کرتا ہے؟ جواب ہے، مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اور اسباب و آلات کی محتاج ہے۔ اب مخلوق جو ہے، کان نہ ہو تو وہ سن نہیں سکتے کیونکہ وہ کان کے محتاج ہیں۔ آنکھ نہ ہو وہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ آنکھ کے محتاج ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں، وہ بات کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں۔ اگر وہ بھی بات کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہوتا تو وہ خدا واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ واجب الوجود جو ہوتا ہے وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ بولنے میں، وہ کھانے میں، وہ بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، کس چیز کو پیدا کرنا ہے، کس چیز کو فنا کرنا ہے، کیسے زندگی کو چلانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ اب صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے،
وہی تمام عالم کا خدا پیدا کرنے والا ہے اور مکوین وجود میں لانے والا ہے۔ سوال: ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، خدا تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ، اور خدا تعالیٰ کی تمام صفتیں ازلی، بدلی اور قدیم ہیں، اور ان میں کمی بیشی، تغیر، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ان میں نہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، نہ تغیر، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے اور ہمیں اسلام کو اچھی سے اچھی طرح سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں بغیر حساب جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور اس کے لیے اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا اور کھلم کھلا دشمن ہے، یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے گریبان پکڑ لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تو میرا دشمن ہے، تو میری دشمنی کے لائق ہے، میں تیرے سے دشمنی رکھوں گا۔ لیکن جس چیز کو قرآن مجید فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان آپ کا کھلم دشمن ہے، سب سے بڑا آپ کا یہ دشمن ہے، تو تم اس کے ساتھ دشمنی کرو، اس کے ساتھ لڑو۔ اور قرآن مجید میں آئے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ لِي۔ جب اللہ پاک سب کا فیصلہ کر لیں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو انسان شیطان کو برا بھلا کہیں گے۔ شیطان کھڑا ہو کے کہے گا کہ واقعی خدا تعالیٰ ایک سچی ذات ہے، خدا تعالیٰ کا اسلام سچا، خدا تعالیٰ کے پیغمبر سچے، خدا تعالیٰ کے صحابہ سچے، خدا تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا۔ مجھے آپ دوش نہ دیں، مجھے شیطان کہے گا مجھے آپ دوش نہ دیں کہ میں آپ کی انگلی پکڑ کے جاتا تھا یا میں آپ کو گھسیٹ کر لے کر جاتا تھا، میں نے تو اس میں جلنا ہے، میرے تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا ہے۔ میں تو صرف آپ کو تبلیغ دیتا تھا، تبلیغ تو آپ کو اللہ والے بھی دیتے تھے، آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے ساتھ لڑو، اخلاق کے ساتھ رہو، بھائی چارہ، آپس میں اتفاق، اتحاد، سکون سے رہن سہن کرو، نماز کو قائم کرو، عبادات کرو، اچھے کام کرو، نیک عمل کرو، برے کاموں سے بچو۔ اسی میں ہی بھلائی ہے، اسی میں ہی بھلائی ہے۔ روزی رزق اللہ پاک نے دینا ہے، جو دینا ہے اللہ پاک نے دینا ہے۔ اللہ پاک نے زندگی دی ہے، کیا رزق نہیں دے گا؟ تجھ کے اندر روح کو پھونکنے سے پہلے اللہ پاک نے تیرا رزق لکھا تھا۔ اے انسان، رزق کے لیے اتنا مت بھاگ، دولت کے پیچھے اتنا مت بھاگ۔ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں مال اور دولت کے لیے پیار ڈال دیتا ہے، تو اس کو سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب اب ہم کسی کو کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار میرے کپڑے خراب ہیں، یا کوئی نہ کوئی 100 بہانے بنا لیتا ہے، لیکن یہ سب بہانے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے بھی نہیں دے رہا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، اللہ سے توبہ کرو۔
اللہ سے دل لگاؤ، نیک عمل کیا کرو، یہ آپس میں دشمنیاں مت پالو، آپس میں دشمنیں مت پالو، جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ دشمنی لگاؤ، اللہ بھی خوش ہوتا ہے جو آپ کا دشمن ہے اس کے ساتھ دشمنی لگاؤ۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن شیطان ہے، ہمارا دشمن شیطان ہے، شیطان سے دشمنی لگاؤ، اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آگے میں آپ کو فرشتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے ساتھ آپ انشاءاللہ اگر میرے ساتھ آپ جڑے رہو گے تو آپ انشاءاللہ اسلام کو پورے طریقے سے چلنے پڑ جاؤ گے۔ اسلام کو سیکھو، اسلام کو سیکھنے میں بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک جگہ آیا ہے کہ اسلام کو جو شخص اسلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ دوسری جگہ آیا ہے کہ جو اس دین سیکھنے کے لیے طلب پیدا کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے چھوٹے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے یار، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے زندگی دی ہے، اسی نے ہی موت دینی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے توبہ کر لو، اسی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ میں نے پیچھے دین سیکھنے کی اہم فضیلتیں بھی بیان فرمائی تھی، خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے وہ بھی میں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی میں نے بتایا تھا۔ توحید کی کچھ باتیں میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتائی تھی، توحید کی یہ باتیں بھی میں نے اس ویڈیوز میں بتائی ہیں۔ توحید کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر مختصر توحید کی بات میں نے جو تھی بتائی۔ آگے فرشتوں کا نظام آ رہا ہے، فرشتوں کے بارے میں بتاؤں گا، فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیسے پیدا فرمایا۔ تو یار انسان ڈگری حاصل کرنے کے لیے اسکول جاتا ہے، اب جب آخرت کا جو سامان ہے وہ بھی تو حاصل کرنے کے لیے اسلام کو سیکھنا ضروری ہے نا یار۔ اسلام کو سیکھو، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، نماز پڑھو، قرآن مجید پڑھو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، اور اللہ پاک کے دین کو پھیلاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔